بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نماز کے بارے میں تھوڑا جانیں گے کہ نماز کیا ہے، نماز کے بارے میں ہمارے دین میں کیا حکم کیے گئے ہیں۔ تو ایک مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون کون ہے، حامان کون تھا اور ابی بن خلف کون تھا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فرعون ایک ایسا کافر تھا کہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور حامان اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے سب سے بڑا سخت دشمنان اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑھکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزیٰ دو مشہور بتوں کے نام ہیں، ان کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد بھی مجھ پر تھوک بھی دیتے تو اس سے بھی میں مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ امید ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تین کافر کون تھے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ بغیر کسی عذر کے ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اس کی قضائی اگلی نماز کے ساتھ دے دیں گے، تو یہ سمجھیں آپ کہ آپ ایک دروازے پر پہنچ گئے کبیرہ گناہ کے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کریں۔ ایک، نماز جس کا وقت ہو جائے، یعنی کہ نماز جب اذان آئے تو فوراً ہی ادا کر لی جائے، نماز وہی ہے جو وقت پر ادا کی جائے۔ دوسری، جنازہ جب تیار ہو جائے۔ تیسری، بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگلی نماز کے ساتھ یہ قضائی ادا کر دیں گے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے عذر بہانے کیا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں ہیں، دکان میں ہیں، ملازمت میں ہیں، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں،
یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے۔ گو بالکل نہ پڑھنے کے برابر گناہ تو نہ ہوگا، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی بہت سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ سب لوگ اپنے معمول بنائیں، اپنی اولادوں کی اس حساب سے تربیت کریں کہ ان کو فکر ہو کہ اگر اذان آ گئی ہے تو سب کام کو ترک کر کے سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے۔ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں بھاگتے رہتے ہیں کہ یہ کام سمٹ جائے، وہ کام سمٹ جائے۔ ان کاموں کے پیچھے لگ کر ہم لوگ اپنا سب سے ضروری کام یعنی کہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، جو کہ بہت 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 ہی سخت گناہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک نماز چھوڑ دی تو سمجھو کہ تمہارا سب کچھ لٹ گیا، تمہارا گھر، مال، اولاد، بچے، سب کچھ تمہارا لٹ گیا اگر تمہاری ایک نماز چھوٹ گئی تو۔ برائے مہربانی اپنی 5 نمازوں کو اپنا معمول بنائیں، کوشش کیا کریں کہ تہجد بھی پڑھا کریں۔ تہجد کے وقت اللہ پاک اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ لائک کریں میری ویڈیو کو اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ شکریہ۔